آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے ہے، اور اس سبق میں ملت ابراہیمی کا ذکر ہوگا، اور اپنی وفات کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں فرمائی تھی، یہ وصیت فرمائی تھی، اس کا ذکر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ومن اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رخی اختیار کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے، اور یقیناً ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ فرمانبردار ہو جائیے، ابراہیم نے عرض کیا میں رب العالمین کا فرمانبردار بن گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ملت اور مذہب اور طور طریقہ تھا، اس سے کوئی بیوقوف ہی منہ موڑ سکتا ہے، عقل مند منہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہودی، عیسائی، سب کے سب اور مشرکین بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر قائم ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم ان کے مذہب پہ قائم نہیں ہو۔ یہودی بھی یہ بات کہتے تھے مسلمانوں کو، عیسائی بھی اور مشرکین بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب سے کوئی بیوقوفی منہ موڑ سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں منتخب فرما لیا تھا، وہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر تھے، انبیاء کے جد امجد تھے، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسلم، میرا فرمانبردار بن جائیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اسلمت رب العالمین، میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی جس سے کوئی آدمی منہ نہیں موڑ سکتا؟ وہ ملت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مکمل فرمانبردار تھے، اور زندگی کے تمام کاموں میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ہر کام میں اللہ کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ دیکھیں، داد فکر دی گئی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، کہ سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے فرمانبردار کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو دین اسی کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے عقائد کو دیکھے قرآن کی روشنی میں، اپنے عبادات کو دیکھے، معاملات کو دیکھے، معاشرت کو دیکھے، اخلاقیات کو دیکھے، اور ان کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری تھی، یہ ان کی ملت تھی، یہ ان کا مذہب تھا۔ اللہ نے ان کو جو حکم دیا انہوں نے پورا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ توحید کی دعوت دیں، انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے والد کو، اپنی قوم کو، وقت کے بادشاہ کو، خود موحد بنے، حالانکہ ان کے جو ماحول تھا، علاقہ تھا بابل، عراق کا شہر، وہاں سارا شرک ہی شرک تھا۔ انہوں نے اللہ کی یہ بات مانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ ہجرت فرمائیں، انہوں نے ہجرت کی، اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، اس کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا، ان کی والدہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، یہ حکم انہوں نے پورا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حج کریں، حج کے طور طریقے لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ اس میں سبق اور دعوت فکر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم مسلمان بھی اپنی زندگی کے تمام کاموں کو اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے اندر لے کر آئیں۔ آج مسلمان کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت تو کر لیتا ہے، لیکن باقی عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ شعبے ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے انسان ان پر عمل کرتا ہے، دین کی تعلیمات کے مطابق ان شعبوں میں عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے، پھر ہم ملت ابراہیمی والے بنیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی ملت کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرما لیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے انہوں نے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے انہوں نے بھی۔ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ ان دونوں عظیم الشان پیغمبروں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے اور تم نہ مرنا مگر فرمانبرداری کی حالت میں، یعنی مرنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب انسان مکمل فرمانبردار ہوگا، ہر کام اللہ کی فرمانبرداری میں کرے گا، تو جب اس کو موت آئے گی تو پھر وہ موت ہی فرمانبرداری ہی کی حالت میں آئے گی۔ تو خاتمہ بالخیر اچھا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، دین کی پابندی کی کوشش کرتا رہے اور آخری عمر میں اور خاتمہ اچھا نہ ہو آدمی کا، یہ بڑی خراب صورتحال ہے، پریشان کن اور ہلاکت والی صورتحال ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اور ہمیں یہ آپ نے بتایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب القدر میں ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے وفات دینا فرمانبرداری کی حالت میں اور مجھے شامل کرنا نیک لوگوں میں۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فرمانبرداری کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، ایک اور ارشاد آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، یعنی اتنی نافرمانی بڑھے گی کہ آدمی کو پرواہ نہیں کرے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، یہ فرمانبرداری والی ہے، نافرمانی والی ہے، اسلام والی ہے یا کفر والی ہے۔ اس صورت حال سے بچنے کے لیے آدمی کو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے معاملات اور میری باتیں، میرے اخلاق یہ فرمانبرداری کے مطابق ہیں یا نافرمانی کے مطابق۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم حاضر تھے یا کیا تم گواہ تھے جب یعقوب کی موت آئی، جس وقت انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے قریب بھی اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم بتاؤ، جیسے اب تک اللہ کی عبادت کر رہے ہو، میری وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے جواب دیا کہ جس کی ہم ابھی عبادت کر رہے ہیں، جس دین پہ اب قائم ہیں اللہ کی فرمانبرداری پر، تو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے آباء و اجداد کا جو معبود ہے، آپ کا معبود ہے، وہ اللہ ہے اور ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے عہد کیوں لیا اور کیوں پوچھا؟ یہ اس لیے کہ جب انسان مرنے قریب ہوتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے تو اس کے متعلقین، اولاد، گھر والے، دوست، احباب، اس کے مشن کے لوگ ان باتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ فلاں ہمارے لیڈر، ہمارے بزرگ، ہمارے والد، ہمارے شیخ، ہمارے استاد وفات کے وقت بھی ہمیں یہ بات فرما کر گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی بھی اولاد کی فکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری اولاد اللہ کی فرمانبردار رہے۔ اس میں سبق ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی کوشش کریں اپنی اولاد کو اللہ کے فرمانبردار بنائیں، صرف ان کی ظاہری جو مادی ضروریات ہیں، کھانا پینا، رہائش اور لباس، صرف اسی کو پورا مقصد نہ سمجھیں بلکہ ان کے فرمانبردار بنانے کو بھی مقصد بنائیں اور اپنی وفات کے وقت بھی اسی کی وصیت کر کے جائیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اور کسی آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ میری وفات کے بعد میری اولاد گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، غلط رسومات میں مبتلا ہو جائے گی، یہ زمین جائیداد کے جھگڑوں میں مصروف ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے وصیت کرنا واجب ہے۔ اور اگر زمین جائیداد بہت زیادہ ہو، مال و دولت ہو اور یہ خدشہ ہو کہ میرے وفات کے بعد میرے ورثاء لڑائی جھگڑا کریں گے، تو اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد میں، اپنے ورثاء میں زمین جائیداد تقسیم کرنا واجب ہے تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کی آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار اور نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
کہ بتاؤ تم نے ان کے دین کی کتنی فکر کی تھی؟ تو ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ایک نگہبان ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بیوی کے بارے میں فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا او کما قال علیہ السلام، کہ عورت اپنے شوہر گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ کہ تم نے اپنی اولاد، شوہر کی، گھر کی، مال کی اور اپنی عزت کی کتنی حفاظت کی تھی۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت گزر گئی، ان کے لیے تھے جو انہوں نے عمل کیے، اور تمہارے لیے جو تم نے کیے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہیں کیے ہوئے کاموں کے بارے میں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ پیچھے گزر چکے کئی مرتبہ کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے ہیں، ہماری ویسی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں بہت سے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت تھی انبیاء کی، تمہارے اباء و اجداد سے گزر چکی ہے، جو انہوں نے اعمال کیے وہ ان کے ساتھ ہے، ان کا ثواب ان کو ملے گا۔ اگر تم ایمان نہ لے کر آئے، تم نے نیکی نہ کی، تو ان کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ نبی پاک نے بھی فرمایا من بطأ بعمل لم یسرع به نسبہ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا خاندان نسب اس آگے نہیں لے جائے گا۔ اسی طرح منفی پہلو بھی اس کا یہی ہے کہ کسی کے بڑوں نے خدا نہ خواستہ گناہ کیے ہیں تو ان کی اولاد کو تانا دینا جائز نہیں ہے۔ باپ کی گناہوں کا بارے میں اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے گناہ کیوں کیے تھے، نہیں تانا دینا جائز ہے۔ یہ فرمایا ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے کہ ان کے اعمال کیسے تھے، تم سے پوچھا جائے گا اپنے اعمال کے بارے میں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تم نے کتنی ان کی فرمان برداری کی ہے۔ تو ہر آدمی اپنی فکر پہلے کرے اور زیادہ فکر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔